تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک تقریباً آدھا گزر گیا ہے۔ یہ آج 15ویں تراویح الحمدللہ ادا ہو گئی ہے اور آدھا رمضان شریف باقی ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ کے ہاں جب بھی بندہ توبہ کر لے اللہ اپنی رحمت میں اس کو چھپا لیتا ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، یا اللہ معافی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمانات آپ نے بہت سنے، بہت سنائے آپ حضرات کو۔ سرکار فرماتے ہیں رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بھی بڑا کسی قدردان کے لیے، سمجھنے والے کے لیے ایک ایک لمحہ بھی بڑا کی۔ آپ اندازہ تو فرمائیں کہ اگر کسی نے ایک لمحے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں اتنی سی زبان کو حرکت دینے سے، صرف اتنا قلیل بالکل تھوڑا سا وقت ایک لمحہ صرف کرنے سے اس کو اللہ نے کتنے بلند مرتبے عطا فرمائے۔ یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں سبحان اللہ میں 9 حرف ہیں، اور عام دنوں میں بھی کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو وہ قرآن کے 9 حروف اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی زبان پاک پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میرے قرآن کا ایک حرف پڑھے گا میں اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ تو گویا اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اللہ کی بارگاہ سے اسے 90 نیکیوں کا تحفہ مل گیا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں۔ اور رمضان میں تو ہر عمل کا ثواب کم از کم 70 گنا ہوتا ہے۔ زیادہ کا تو کوئی حساب اللہ کو بہتر معلوم ہے وہ کتنا عطا فرماتا ہے بندے کو، لیکن کم از کم ہر عمل کے بدلے میں 70 گنا اس کو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب آپ ان 90 نیکیوں کو 70 کے ساتھ ضرب دے کے پھر بتائیں کہ اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے رمضان کے ایک لمحے میں آپ کو نیکیوں کے کتنے بڑے بڑے پہاڑ نصیب ہو گئے، ہے نا؟ اندازہ فرما سکتے ہیں آپ؟ یہ 90 کو آپ کریں 70 کے ساتھ، آپ کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جی، 6000 جو بھی آپ کہتے ہیں مان لیتے بھائی آپ ذرا پڑھے لکھی آدمی۔ ویسے میں نے اس دن مشورہ کیا تھا پہاڑے ساڑھے کو لا کے یاد کر لو، آسانی رہے گی۔ 90 کو آپ 70 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کتنے بڑے؟ 6300۔ بڑھے اللہ صاحب سے 6300 بتایا جی۔ آپ اندازہ فرمائیں 6300 نیکیاں، 6000، اور ہم تو سمجھے نیکیاں پتہ نہیں نیکی کیا ہوتی ہے، کتنی بڑی ہوتی ہے کتنی چھوٹی ہوتی ہے، زبان سے ایک بس بڑا آرام کے ساتھ نیکی کا لفظ ہم نکال لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نیکی جس کو ہم کہتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں وہ ہے کتنی بڑی۔ وہاں تو نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے نا وہ بھی احد پہاڑ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں رمضان کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ آپ نے صرف کیا
زبان سے سبحان اللہ کہا، 6300 نیکیوں کا ڈھیر آپ کو مل گیا. آپ بتائیں رمضان کا یہ ایک لمحہ کتنا قیمتی. حدیث میں آتا ہے کہ سرکار جب رمضان کی فضیلتیں بیان فرمانے لگے، صحابہ کو بتانے لگے، تو رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کو طلب کیا. رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن پہلے. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ رمضان شروع ہونے کے بعد میرے کسی امتی کے رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. اس لیے کہ وہ رمضان کے ایک لمحے میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے جس کا جواب نہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان کے حضور نے فرمایا یہ عظمت والا مہینہ، شہر عظیم مبارک. سرکار فرماتے ہیں عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ. تو اس کو جو گزر گیا اس میں جو کمی بیشی ہوئی ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی اس کی مانگیں، اور جو باقی رہتا ہے اس میں اپنے آپ کو سیدھا کر لیں کہ یا اللہ پچھلے کو معاف فرما، آئندہ ہم تیری اتباع عبادت کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت ہے تو بندے کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے ہمیشہ بےقرار ہے. ہمیشہ کسی وقت بھی بندہ لوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، گناہوں کی معافی دے دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ سچے دل سے معافی مانگے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان کے لمحات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ہمیں موقع نصیب ہو. اللہم صلی علی. جی فرماؤ. ہاں جی کوئی سوال نہیں پیدا لیکن سی ٹی وی ہو گئے. ہاں میں صرف سوال کتنے دیتی ہوں ان کا اور پوری دنیا اس واسطے وہی بات کل والی بات ہو گئی ہے نا. وہ اپنی آواز کو سنانا چاہتے ہیں، اپنا نام کچھ بھی نہیں اس کا، یعنی ایک احمقانہ سی حرکت ہے، عجیب قسم کا یہ فعل ہے جس کا نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی. ایسا شہرت کیا ہوگی؟ بس ٹھیک ہے ایک لمحے کے لیے اس بندے کا نام سکرین پر آ گیا، ٹی وی کی سکرین پر ایک لمحے کے لیے آ گیا، چلے 2-4 سیکنڈ یا منٹ کے لیے اس کی آواز ٹی وی کے اوپر آنے لگی. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی آپ ساتھ والے مکان سے جا کے پوچھیں گے جو بندہ جس کا نام آ رہا تھا ایک کون ہے؟ وہ کھاندہ خزنوں میں آدھے کہ نہ جاندہ نہ پوچھے نہ بیٹھے نہ لینا کیا اس کو ملا. یعنی ایک لمحے کے لیے اگر اس کا نام سکرین پر آ ہی گیا ہے تو اس سے اس کو حاصل کیا ہوگا؟ نہ کوئی شہرت، نہ کوئی دولت، نہ کوئی فائدہ، سوائے ایک کمینی سی حرکت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، خود نمائی کے سوا کچھ بھی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خود نمائی کو پسند بھی نہیں فرماتے. ایک بندے کو مطلب ذہن میں کوسچن آتا ہے، دوسرے بندے کے ذہن میں تو آپ اپنے سوال سے پوری دنیا کو معلومات دینا چاہتے ہیں. نہیں آپ نہیں دیکھتے. میرا کہنے کا مقصد جی میں نے کل کہا تھا کہ بھئی ادھر ہی کیوں پوچھا جاتا ہے، یہاں آمنے سامنے یہاں ہمیں کوئی لوگ پوچھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے؟ آپ کئی دفعہ پوچھتے ہیں، آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نہیں بتائیں گے آپ کو، یا نہ ہی کوئی چیز آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ہدیہ بھی دے، کچھ کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے؟ جب بھی پوچھا جاتا ہے بتایا جاتا ہے. اور میرا یہ بھی خیر کوئی مقصد ایسا نہیں تھا کہ پروگراموں کو بند کر دیا جائے، یہ میں نہیں کہتا ہوں. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا جی ہاں کہ دیکھیں نا میں نے ابھی بتایا کہ رمضان کے ایک لمحے کی کتنی قیمت، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رمضان بھی ہو اور اللہ کے ذکر کی محفل بھی ہو، مسجد بھی ہو، اور باوجود آپ مسجد میں بیٹھے ہوں تو میں نہیں سمجھتا یارو اس سے بڑی کوئی اور سعادت ہو. مسجد میں تو کچھ بھی بندہ نہ کرے، آرام کے ساتھ مسجد میں بیٹھا رہے تو یہ بھی بڑے ثواب کی بات. حدیث میں تو آتا ہے جو بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے نا
وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو مسجد میں بیٹھا کرتا تھا کدھر گیا ہے؟ حالانکہ اس کو پتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کو تو موت آ گئی، وہ تو بہت ہو گیا، اب تو اس کو دفن کر دیا گیا. فرمایا اب اس جگہ پر کوئی بندہ نہیں بیٹھتا، وہ میرے گھر کی وہ جگہ خالی رہتی ہے. یا اللہ اب تو وہ خالی. اللہ فرماتا ہے ایک فرشتے کو مقرر کر دو اس جگہ پر بیٹھے، اور ایک دن کے لیے نہیں، اس بندے کی جگہ پر قیامت تک کے لیے بیٹھا رہے. اور جو عمل وہ بندہ مسجد میں بیٹھ کے کرتا تھا، یہ فرشتہ وہاں بیٹھ کے قیامت تک کے لیے وہ عمل کرتا رہے، اور سارا ثواب اس بندے کے نام ہو جاتا ہے. مسجد میں بیٹھنے کا یہ اتنا بڑا فائدہ. یہ ہم کہتے ہیں، یہ تو ہم نہیں کہتے کہ پروگراموں کو بند کر دیں یا ادھر نہ لوگ پوچھیں. جی جی نہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤ. جی ہاں بہت اچھا. ایسا نہ سوال ہو جائے، فائدہ ہو رہے. رمضان کے مہینے میں دن ہو یا رات ہو، نیکی ایک کرو تو ہر نیکی پر ثواب 70 گنا ہے، اور گناہ ایک کرو تو اس گناہ کا عذاب صرف ایک ہی گناہ. جی ہاں، اگر ہو جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمان کو، اگر ہو جائے تو ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، مگر نیکی ایک 70 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے. جی جی ہاں بالکل. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نیکی کرنی چاہیے، اس کا ارادہ بھی کرنا چاہیے. اچھی بات ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.